بنگلہ دیش سے واپسی پر سینئر سیاستدان اور سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کا، جن میں میرا خیال ہے کہ غوری صاحب بھی شامل ہیں. آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیشی بھائیوں نے جیسا استقبال کیا ہے جی پرتپاک انداز میں، والخانہ انداز کے ساتھ، اتنے جوش و خروش کے ساتھ کہ آپ یقین والے میں تو اپنے بارات کا منظر بھی بھول گیا. اور آپ دیکھیے کہ میں اب ان کا شکریہ ادا کروں گا اگر تو الفاظ اسی طرح کم پڑ جائیں گے جیسے گوگا جی کے سامنے جتنی مرضی خوراک رکھے کم پڑ جاتی ہے. مولانا صاحب ہم سب نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، بڑی خوشی ہوئی جب آپ بنگلہ دیش گئے. آپ کے آگے بہت بڑا مجمع تھا، بہت لوگ تھے ماشاءاللہ. غوری صاحب میں زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. میں سوچتا ہوں کہ اگر آنکھوں والا ٹی وی ہوتا تو آپ کو دیکھ کے اس کے رنگ اڑ جانے تھے. سر جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو خود ٹی وی کے اندر آتا ہوں. ہاں میرا بھائی، اندر کی بات کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی بات کچھ اور ہوتی ہے. مولانا وہاں بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ آپ نے گفتگو بھی بہت شاندار کی ہے. دیکھیے علی ممتاز صاحب، دو بھائیوں کے اپنے گھر میں جائیداد تقسیم کرنے سے ان کے بھائی چارے میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ یہ وہ چارہ نہیں جو بھینسوں کے آگے ڈالا جاتا ہے. یہ وہ چارہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہ جاتا. علی صاحب میں نے تو بنگالی بھائیوں سے کہا ہے کہ آپ اگر پیدل ہماری طرف آئیں گے تو ہم دوڑ کر آئیں گے، چاہے اس میں ہماری سانس ہی کیوں نہ پھول جائے. اور یہ ہمارے درمیان بھائی چارہ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک مثال ہے کہ گھوڑے گھوڑے آندے بھرا ہوندے. سر یہ کب سے ہو گیا ہے؟ پہلا صاحب اگر مجھا دیاں بہنا ہو سکتی ہیں تو گھوڑے گھوڑے آندے بھرا نہیں ہو سکتے. میں آپ کو کیا بتاؤں علی ممتاز صاحب، جو خدمت انہوں نے میری کی، جتنی دیر میں وہاں پہ رہا ہر روز ایک نئے ذائقے والی مچھلی مجھے کھلاتے رہے. میں نے ان کے ساتھ رہ کے یہ سیکھا ہے کہ مچھلی کھاتے کھاتے منہ میں کانٹے ایک طرف کیسے کر لیے جاتے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی مچھلی کھلا رہے ہو، مجھے تو دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے. تو کہنے لگے مولانا فکر نہیں کرے، دانے دانے پہ لکھا ہے نکلنے والے کا نام. مولانا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. قاسم صاحب آپ معصوم آدمی ہے، یاد رکھے جہاں پہ گوگا بیٹھا ہو وہاں پہ یہ مثال بدل لینی چاہیے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے مولانا صاحب. جی بھٹو. میرا خیال ہے اس بنگالی کو کافی عرصے سے مچھلی کھانے کو نہیں ملی، کیونکہ بنگالی کو اگر مچھلی کھانے کے لیے نہ ملے تو وہ پھر بڑا شور مچاتا ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے بات کچھ کیا آگے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی ممتاز صاحب، جی ہم کسی عہدے میں بھی کبھی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی پھر زیادہ ضد کرے گا تو پھر ہم وزادار آدمی ہیں. ہم تو اتنے وزادار ہیں کہ ایک دفعہ کہے ہوئے کو بھی ضد ہی سمجھتے ہیں. مولانا وہ فواد چودھری نے کہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مولانا صاحب کو دھوکہ دیا ہے اور بانی تحریک تک مولانا صاحب کے حوالے سے غلط معلومات پہنچائی گئی ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہے ان کی شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جن کے بیان کو اہمیت دی جائے، لیکن کچھ جگہ وہ اچھی بات کر دیتے ہیں. جی آپ تو جانتے ہیں کہ ایک موسم میں تو کیکر پہ بھی پھول آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے جی وہ خاصی اہم ہے. لو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری کی بات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. خاموش رہو تم. میرے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کبھی کبھی وہ آج خاصی اہم بات کر دیتے ہیں. یہ جو بات علی ممتاز صاحب کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی بڑی اہم بات ہے. ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی باتوں میں کان نہیں دھرتا،
لیکن سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تو پارٹی کی بات میں وزن بڑھ جاتا۔ مولانا صاحب کہیں اس بہانے سے آپ کے وزن پہ تنقید تو نہیں کر رہے وہ؟ آپ کو اس معاملے میں وزن بتانے والا کانٹا نہیں بننا چاہیے۔ میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ کب کہاں کتنا وزن ڈالنا ہے، صحیح، کہاں وزن ہلکا رکھنا ہے اور کہاں پہ وزن پورا ڈال دینا ہے۔ واہ جی واہ، میرا خیال ہے اسی لیے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت یا مخالفت کی بجائے آپ پہلے چلے گئے دبئی اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش۔ ہاں دیکھیں علی ممتاز صاحب، ہمیں اس بل پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اعتراضات ہیں بھی، لہٰذا ہمارے سفر کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ جانے کو ہم 2 دن بعد بھی جا سکتے تھے، لیکن فلائٹ کی ٹکٹیں 2 دن پہلے کی سستی مل رہی تھی، اس لیے ہم نے سستی ٹکٹوں سے فائدہ اٹھانے کا سوچا ہے، ورنہ 2 دن بعد ٹکٹ جو مل رہی تھی وہ پورے 700 روپے مہنگی تھی، اور بلا وجہ ہم اتنی زیادہ رقم کیوں ضائع کریں؟ کیونکہ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے ہم اسے کسی صورت بھی مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی ڈھاکہ میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے زیر اہتمام ہونے والی بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پہ ہمیں خطاب کا موقع ملا، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے خطاب کو بین الاقوامی میڈیا میں نمایاں جگہ ملی۔ اس کے علاوہ سلٹ اور جیسور اور دوسرے شہروں میں بھی عوامی اجتماعات سے میں نے خطاب کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں وہاں پہ، جی جی ہمیں یقین ہے کہ بھارت میں بیٹھی ہوئی حسینہ واجد کے سر کی جوئیں مر گئی ہوگی۔ لو مولانا، اس طرح تو حسینہ واجد کو فائدہ ہو گیا۔ اس کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ جوؤں کے مرنے کا تمہیں بہت دکھ ہوا ہے۔ بہرحال مولانا صاحب، آپ کے اجتماع دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ بنگالی بھائی دوبارہ ہمارے قریب آ گئے۔ دیکھیے غوری صاحب، بنگالی بھائی تو ہمیشہ ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ یہ تو آپ یوں کہیے کہ بھارت کی شرارت تھی ہاں جی کہ اس نے سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، بالکل، یا پھر بنگلہ دیش کے اندر یہ حسینہ واجد جیسے جو شرپسند انہوں نے ہمیں دور کیا ہوا تھا۔ ہاں جی ورنہ میں نے تو ادھر بھی کہا ہے علی ممتاز صاحب کہ پاکستان ہمیشہ بنگلہ دیش کی خوشحالی، ترقی، استحکام اور فلاح کا خواہاں ہے۔ واہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کیسے نہیں ان کی فلاح چاہیں گے؟ پاکستان بنگلہ دیش کو بھائی کی طرح دیکھتا ہے اور ماضی کی تلخ یادیں بھول چکا ہے۔ میں نے تو کہا کہ بھائی جس قدر آپ نے محبت اور عزت دی ہے، ہم تو خود کو اپنے وطن میں ہی محسوس کر رہے ہیں۔ میں تو بھول ہی گیا کہ میں بنگلہ دیش میں کھڑا ہوں یا پاکستان میں کھڑا ہوں، بلکہ آپ میری ایک اور بات سن کے ہنسیں گے کہ میں نے تقریر ختم ہوتے ہی پاس کھڑے ایک بنگالی بھائی سے پوچھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آخری بس کتنے بجے نکلتی؟ غور جگہ میں ان کی محبت میں ایسا سرشار ہوا تھا کہ میں دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہاں سے میٹنگ ختم کر کے تو فیصل مسجد میں جا کے نماز پڑھتے۔ وہ دوست کہنا شروع ہو گئے، مولانا یہ اسلام آباد نہیں ہے، یہ تو ڈھاکہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ڈھاکہ میں اور اسلام آباد میں کوئی فرق نہیں ہے، محبتیں تو دیکھو اسلام آباد سے زیادہ مل رہی ہے اب۔ تو بات یہ ہے علی